السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ڈی ایس پی آغا ریاض صاحب کی ایک کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ آغا ریاض صاحب کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ سٹوری کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہانی کا نام ہے بچہ، بھید اور ملنگ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنی ڈائری سے ایک دلچسپ تفتیشی کہانی پیش کر رہا ہوں۔ اپنی سروس میں بے شمار وارداتوں کی تفتیش کی ہے، لیکن ہر تفتیش اس قابل نہیں ہوتی کہ سنائی جا سکے۔ صرف وہی تفتیش سنانے کے قابل ہوتی ہے جس پہ کوئی دلچسپ واقعہ یا کہانی شامل ہو، یا تفتیش کا کوئی کمال ہو، سراغ رسانی کی مہارت ہو۔ یہ جو کہانی میں سنانے لگا ہوں آج سے 50 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ سن 1951 کی بات ہے۔ ان دنوں میں تھانہ میٹھا ٹوانا ضلع خوشاب میں ایس ایچ او تعینات تھا۔ ان وقتوں میں میٹھا ٹوانا کو ضلع سرگودا لگتا تھا۔ اصل واقعہ سنانے سے پہلے میں محترم عنایت اللہ صاحب کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر میں لکھتے وقت ان کا تذکرہ نہ کروں تو اطمینان نہیں ہوتا۔ سروس کے دوران پیش آنے والے تفتیشی واقعات لکھنے کی طرف انہوں نے ہی مجھے راغب کیا تھا۔ اب لکھنے کی ایسی لت پڑی ہے کہ اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہوں۔ اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ صبح کا وقت تھا اور میں تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس میرا اے ایس آئی رشید الدین قریشی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک کیس پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ موزہ روڑا مکو کا نمبردار کچھ آدمیوں کے ساتھ آیا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس نمبردار کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے ساتھ میری الیگ سلیگ بھی تھی۔ اس کا نام غلام محمد تھا اور اس کا علاقہ میرے تھانے مٹوانا کے تحت آتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے انہیں دوسرے کمرے میں بٹھانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ آنے والوں کے لیے شربت کا بندوبست کرے۔ میں نے دیکھا وہ لوگ اپنے اونٹ تھانے کے باہر درختوں کے ساتھ باندھ چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ حیران ہوں کہ تھانے میں آنے والوں کو شربت کیوں پلایا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں وضاحت کر دوں کہ یہ لوگ کم و بیش 20 کوس دور سفر کر کے آئے تھے۔ انہوں نے رات بھر سفر کیا ہوگا، تب جا کے صبح کے وقت تھانے پہنچے تھے۔ آنے والوں کو شربت پلایا گیا اور کچھ دیر آرام کرنے دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے نمبردار غلام محمد سے آنے کی غرض و غایت پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک مقدمہ درج کروانے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اس سے زبانی تفصیل سنی جو خاصی دلچسپ اور انوکھی تھی۔ غلام محمد کے ساتھ ایک 60 سالہ بوڑھا بھی تھا جس کا نام بخشو تھا، اور یہ رپورٹ بخشو کی طرف سے درج ہونی تھی۔ بخشو نے جو کچھ سنایا وہ میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ بخشو ایک بڑے علاقے ڈیرہ گنجا کا بڑا زمیندار تھا۔ اس کی خاصی زرعی اور غیر زرعی زمین اور جائیداد تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام اس نے گل مواز بتایا۔ یہ بیٹا شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی حاملہ تھی۔ 2 ماہ پہلے اس کا بیٹا گھر سے اونٹ خریدنے کے لیے نکلا، لیکن پھر واپس گھر نہ پہنچ سکا۔ اس کی انہوں نے تھانے میں رپورٹ بھی درج کروائی تھی اور اپنے طور پر تلاش بھی کیا تھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ گلمواز کے پاس اچھی خاصی رقم تھی۔ بخشو کے چھوٹے بھائی کے 5 بیٹے تھے۔ ان لوگوں نے بخشو کی جائیداد پر نظر رکھی ہوئی تھی اور مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کی جائیداد ہتھیانے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے بخشو کے اکلوتے بیٹے کی جان کو خطرہ رہتا تھا۔ شک تھا کہ ان لوگوں نے ہی گلمواز کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ پوری برادری میں انہی لوگوں کا رعب و دبدبہ تھا۔ ان کے مقابلے میں بخشو اور اس کی بوڑھی بیوی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ 2 ماہ پہلے کے واقعات تھے جو بخشو نے مجھے سنائے تھے۔ مجھے اس تھانے کا چارج سنبھالے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اور اس وقت کوئی اور تھانے دار اس تھانے میں انچارج تھا۔ بخشو نے تازہ بات جو سنائی اسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ 2-3 دن پہلے اس کی بہو کو درد ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے گاؤں کی دائی کو بلوا لیا۔ بخشو کے بھتیجوں کی بیویاں بھی آ گئیں اور اس کی بھتیجیاں بھی آ گئیں۔ انہوں نے کسی بہانے سے بخشو کی بوڑھی بیوی کو باہر ہی بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد زچگی والے کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ پتہ لگا کہ بخشو کی بہو زچگی کے دوران مر گئی ہے اور بچہ بھی پیٹ کے اندر مر گیا ہے۔ وہ دیہاتی لوگ تھے، کسی نے اتنا غور نہ کیا کہ زچہ کیسے مر گئی ہے۔
ان کے علاقے میں اکثر ایسے کیس ہوتے رہتے تھے۔ یہاں شہروں والی سہولتیں نہیں تھیں، سارا علاقہ ریگستانی تھا۔ ویسے بھی یہ سن 1951 کی بات ہے۔ بہرحال مرنے والے کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور جنازہ قبرستان لے گئے۔ جب میت کو قبر میں اتارنے لگے تو اچانک مردہ عورت نے لحد میں اتارنے والے ایک شخص کا بازو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ شخص خوفزدہ ہو گیا اور چیخنے لگا کہ اسے مردے نے پکڑ لیا ہے۔ جنازے کے ساتھ آنے والے لوگ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ جس کا بازو میت کے ہاتھ نے پکڑا تھا وہ دہشت سے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اتنی دیر میں مردہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا دہشت ناک منظر نہیں دیکھا تھا کہ کوئی مردہ زندہ ہو گیا ہو۔ بخشو کی بہو نے لوگوں سے کہا کہ وہ مری نہیں تھی، بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر اس نے امام مسجد کو پاس بلایا۔ امام مسجد اس کا استاد رہ چکا تھا اور وہ خاصا دلیر آدمی تھا۔ وہ بخشو کی بہو کے پاس چلا گیا۔ بہو نے اس کو بتایا کہ اس کا بچہ گھر میں اناج رکھنے والے بھڑولے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے امام مسجد کا ہاتھ پکڑا اور کفن سمیت گھر کی طرف چل پڑی۔ تمام لوگ ایک جلوس کی شکل میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جو بھی یہ منظر دیکھتا حیران رہ جاتا۔ ایک کفن پوش عورت نے امام مسجد کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بہرحال گھر پہنچ کر بھڑولے میں دیکھا تو واقعی اناج کے ڈھیر پر نوزائیدہ بچہ لیٹا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس بچے کو نہلایا بھی نہیں گیا تھا۔ ماں نے جھپٹ کر اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور پھر اسے دودھ پلانے لگی۔ یوں بخشو کے بیٹے کی نشانی اس کا پوتا موت کے جبڑوں سے نکل آیا اور اس کی بہو بھی مر کر زندہ ہو گئی۔ یہاں میں شہری لوگوں کو بھڑولے کے متعلق بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ مٹی کا ایک بہت بڑا مٹکا نما برتن ہوتا ہے جو اوپر سے کھلا پھر نیچے سے گولائی میں بڑا ہوتا ہے اور سب سے نچلا حصہ خاصا تنگ ہوتا ہے۔ اس تنگ حصے میں سامنے کی طرف ایک سوراخ کھڑکی رکھی جاتی ہے۔ بھڑولے میں اناج محفوظ کر لیا جاتا ہے جو اوپر والے کھلے حصے سے ڈالا جاتا ہے اور بوقت ضرورت نیچے والے سوراخ کو کھول کر اناج نکال کر سوراخ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ پانی کے حمام کی مثال سے سمجھ لیں۔ آج کل جست کے بھڑولے بھی بنتے ہیں۔ ساری بات سنانے کے بعد بخشو نے کہا کہ اس کی بہو نورا نے بتایا ہے کہ اسے عمرہ اور بھاگ بھری نے چاند سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اب بخشو اپنی بہو اور پوتے کو امام مسجد کی حفاظت میں دے کر نمبردار غلام محمد کو ساتھ لے کر رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے درخواست کی کہ اس کے گمشدہ بیٹے گل مواز کو بھی برآمد کیا جائے۔ میں نے زیر دفعہ 307 مقدمہ درج کر لیا اور اس کے علاوہ بخشو کے بیٹے گل مواز کی مفقود الخبری کی رپورٹ روز نامچہ میں درج کی اور اس کا حلیہ لکھ کر ملحقہ تھانوں میں اشتہار جاری کر دیے۔ آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی پولیس افسر ہو جو ایسی کارروائی کرتا ہو۔ قانون یہ ہے کہ گمشدہ فرد کے اشتہار شور و غوغا جاری کرنے کے بعد تھوڑا سا شک پڑنے پر مقدمہ زیر دفعہ 64 درج کرنا چاہیے، جو میں نے موقع پر جا کر کرنا تھا۔ میں نے اسی وقت بخشو کے گاؤں ڈیرہ گنجا جائے واردات پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ASI اور چند کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ہم اونٹوں پر بیٹھ کر ڈیرہ گنجا روانہ ہو گئے۔ یہ اونٹ سرکاری طور پر تھانے کو ملے ہوئے تھے۔ ان اونٹوں کے ساتھ ماہر سوار بھی تھے جو تھانے ہی کے ملازم ہوتے تھے۔ ان اونٹوں کے چارہ وغیرہ کے لیے سرکار کی طرف سے ڈیلی الاؤنس ملتا تھا۔ شہر میں پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے اس علاقے کے متعلق تفصیل سے بتا دوں تاکہ وہ علاقے اور وہاں کے ماحول کو سمجھ سکیں۔ یہ ریتلا علاقہ تھا اور یہاں اونٹ ہی کام آ سکتے تھے۔ آج کل تو اس علاقے میں سڑکوں کا جال بچھ گیا ہے اور نہر بھی آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ضروریات زندگی کی ساری سہولتیں پہنچ گئی ہوں گی۔ جس زمانے میں میں نے اس علاقے کا چارج سنبھالا، یعنی 1951 میں، ان وقتوں میں یہ علاقہ تھل کہلاتا تھا۔ ہر طرف سوائے ریت کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ 8-8 10-10 کوس کے فاصلے پر لوگوں کے گاؤں آباد تھے جنہیں ڈھوک یا بھانٹر کہتے تھے۔ یہ علاقہ نورپور تھل سے ہوتا ہوا تحصیل بھکر سے ہو کر سندھ تک چلا جاتا تھا۔ اسی سرزمین پر آگے جا کر سسی پنو اور عمر ماروی کی رومان انگیز داستانیں وجود میں آئی تھیں۔ ایک ڈھوک یا بھانٹر 8-10 گھروں پر مشتمل ہوتا تھا۔
دور دور تک کوئی سرسبز درخت نظر نہیں آتا تھا۔ جنگلی بیر پائے جاتے تھے۔ گول گول زرد رنگ کے بیر بڑے لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں، اور ایک اور پھل بھی ہوتا ہے جسے ڈیلے کہتے ہیں۔ ریت کے اندر کہیں کہیں چھوٹے سائز کے تربوز لگتے ہیں جو نہایت میٹھے اور خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں جب آندھی آتی ہے تو کھانے کی چیزوں میں ریت کے ذرات مل جاتے ہیں۔ قدرت نے وہاں کے رہنے والوں کی اندرونی صفائی کے لیے یہ چھوٹے تربوز پیدا کیے ہیں جو انسانی جسم کی صفائی کر کے اندر جانے والے ذرات نکال دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بڑے جفا کش، محنتی اور مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ گرمی اس زمانے میں 120 فارنہائٹ تک چلی جاتی تھی، لیکن وہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کمزور سست پولیس والوں کو اس علاقے میں نہیں بھیجا جاتا تھا۔ تھل میں گندم کی فصل کم ہی ہوتی تھی، چنے کی فصل خوب ہوتی تھی جو لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن جاتی تھی۔ اونٹ کو اس علاقے میں خاص اہمیت حاصل تھی، یاب بھی ہوگی۔ اونٹ صحرا کا جہاز مانا جاتا ہے، کئی کئی دن بغیر خوراک کے رہ سکتا ہے۔ اس دوران اپنی کوہان سے سٹور کی ہوئی چربی استعمال کرتا ہے۔ اونٹ کے پاؤں قدرت نے ایسی صفائی سے بنائے ہیں کہ ریت پر پھیل جاتے ہیں اور گرمی نہیں لگتی، ورنہ اتنی گرمی میں سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اونٹ دشمنی پالنے والا جانور ہے اور جب بھی موقع ملے دشمن کو مار ڈالتا ہے۔ یہ تھل کے بارے میں کچھ معلومات تھیں جو میں نے پیش کی ہیں۔ میں سنا رہا تھا کہ ہم اونٹوں پر بیٹھ کر چائے واردات پر روانہ ہونے لگے۔ شدید گرمی میں ہمارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ پانی ہم نے مٹی کی بطخوں میں بھر کے اونٹوں پر رکھ لیا تھا۔ یہ گھڑا نما برتن ہوتے ہیں۔ بادِ سموم کے لیے ہم نے منہ پر اچھی طرح منڈاسے مار لیے۔ راستے میں جو ڈھوک یا بھانٹر آتی وہاں کچھ دیر سستا کر آگے بڑھ جاتے۔ آخر شام کو واردات والے گاؤں جا پہنچے۔ اس زمانے میں پولیس کا بڑا رعب و دبدبہ ہوا کرتا تھا، خاص کر تھل جیسے پسماندہ علاقے کے لوگ پولیس کی آمد کی اطلاع سن کر گھروں میں بیٹھے کانپتے تھے۔ اگر تفتیش کے سلسلے میں کسی کو تھانے طلب کر لیا جاتا تو اس کی اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جھوٹ بول سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پولیس والے اپنا کام ایمانداری سے کرتے تھے اور کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ اس وقت رشوت کوئی لیتا تھا، لیکن ایسے حالات ہی پیدا نہیں ہونے دیے جاتے تھے کہ رشوت لینے یا دینے کا جواز پیدا ہو۔ آج کل تو پولیس کا کوئی رعب اور عزت نہیں ہے، بلکہ لوگ پولیس والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ رشوت کے بل پر مدعی ملزم بن جاتے ہیں اور ملزم مدعی۔ ڈیرہ گنجا پہنچنے کے بعد ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ اس کے بعد میں نے تفتیش کا آغاز کیا۔ نمبردار غلام محمد میرے ساتھ تھا۔ وہ بڑا بااثر زمیندار تھا۔ سب سے پہلے میں نے مدعی بخشو کی بہو نورا کو بلایا۔ نورا کی حالت ابھی اچھی نہیں ہوئی تھی، بہرحال وہ آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت تھی جس نے اس کا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ میں نے ایک چارپائی پر تکیہ لگوا کر نورا کو آرام سے بٹھایا۔ عورت نے بچہ اس کے پاس چارپائی پر لٹا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے بیان لیا جو مختصراً سنا رہا ہوں۔ جب نورا کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کے ساس سسر نے گاؤں کی دائی روشی کو بلوا لیا۔ روشی بی بی بڑی ماہر اور تجربہ کار دائی تھی۔ اس نے اس کام کی تربیت خوشاب سے حاصل کی تھی۔ روشی بی بی کے ساتھ بخشو کی بھتیجیاں عمرہ اور بھاگ بھری بھی کمرے میں آ گئیں۔ روشی نے بچے کی ولادت کے لیے نورا کی مدد شروع کر دی۔ بچے کی ولادت کا مرحلہ بڑا جان لیوا اور مشکل ہوتا ہے۔ نورا کو ایسا محسوس ہوا جیسے عمرہ اور بھاگ بھری دائی کے کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اسے کچھ سرگوشیوں میں بھی کہہ رہی ہیں۔ پھر بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی نورا کی ناک پر ایک کپڑا رکھ دیا گیا۔ اس کپڑے سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اس بو سے آہستہ آہستہ نورا پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ وہ پوری طرح بے ہوش تو نہ ہوئی، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے خواب کے عالم میں ہو۔ اسے آوازیں آ رہی تھیں کہ ماں کے ساتھ بچے کو بھی مار دو۔ اصل فساد کی جڑ یہ بچہ ہی ہے۔ یہ مر گیا تو بخشو لاوارث ہو جائے گا۔ پھر اسے پتہ لگا کہ اس کے بچے کو اناج والے بھڑولے میں ڈال دیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ نورا ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ اس کے بعد واقعات یوں ہوئے کہ اسے مردہ سمجھ کر کفن دفن کا انتظام ہونے لگا۔ بخشو کے بھتیجے اور بھتیجیاں اس کام میں پیش تھے اور بڑی جلدی کر رہے تھے۔
جب نورا کو گرم پانی سے نہلایا گیا تو اسے کچھ ہوش آنے لگی، لیکن ابھی وہ اپنے حواس میں نہیں آئی تھی۔ پھر جب اسے چارپائی پر ڈال کر قبرستان لے جانے لگے تو اسے ہوش آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی منظور تھی، اس لیے نورا ہاتھ پیر ہلانے کے قابل ہونے لگی۔ جب اس کو پکڑ کر قبر میں لٹانے لگے تو اس نے ایک شخص کا بازو پکڑ لیا، وہ شخص خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے بعد نورا امام مسجد کا ہاتھ پکڑ کر گھر پہنچی اور بھڑولے سے اپنا بچہ نکال لیا۔ بخشو کا ایک دوست ایک دوسری دائی کرما بی بی کو ساتھ لے آیا۔ اس نے بچے کو نہلا دھلا کر صاف کیا۔ رب سونے نے مجھ پر اور میرے بچے پر رحم کیا اور ہمیں نئی زندگی دی۔ نورا نے آسمان کی طرف دیکھ کر تشکرانہ انداز سے کہا، اب مجھے اور میرے بچے کو رانجے وغیرہ سے جان کا خطرہ ہے۔ میرے خاوند گل مواز کو بھی انہی لوگوں نے غائب کیا ہے۔ ان لوگوں پر شک کی کوئی ٹھوس وجہ ہے؟ میں نے نورا سے پوچھا۔ یہ سارا میرے سسر کی جائیداد کا چکر ہے، نورا نے کہا۔ انہوں نے جائیداد کی خاطر میرے خاوند کو غائب کیا ہے اور اسی لالچ میں مجھے اور میرے بچے کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ لڑکی خاصی سمجھدار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ماں باپ کا گھر میٹھا ٹوانا کے قریب ڈھوک میں تھا۔ 6 لوگ مسکین قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا زمیندارہ تھا۔ نورا نے مزید بتایا کہ ڈیرہ گنجا کے علاوہ بھی اس کے سسر کی بہت سی جائیداد ہے۔ زمین کا ایک بڑا ٹکڑا مٹوانا سے 5-6 کوس کے فاصلے پر ہے۔ اس ٹکڑے سے ہونے والی فصل کا حصہ بخشو کے بھتیجے اس تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے اپنے مطلب کی کچھ اور باتیں پوچھی اور فوراً کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ سب کچھ روزے روشن کی طرح صاف تھا۔ میں نے اپنے ASI اور کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ملزم رانجھا وغیرہ کے گھر جا کر چھاپا مارا۔ وہاں سے میں نے رانجھا، اس کے بھائی دتو اور رمزو کو گرفتار کر لیا۔ ان کے 2 اور بھائی گھر میں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کے مکان کی تلاشی لی اور 2 برچھیاں اور 3 کلہاڑیاں برآمد کر لیں۔ ان ہتھیاروں کی برآمدگی کے بعد میں نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد میں نے فوری طور پر دایا روشی بی بی، عمرہ اور بھاگ بھری کو بھی زیر دفعہ 307 گرفتار کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں کے لوگ پولیس کی آمد پر ناخوش تھے اور عدم تعاون کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان میں یقیناً جرائم پیشہ لوگ زیادہ ہوں گے۔ میں نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرایا کہ گاؤں کے لوگ پولیس کے ساتھ پورا تعاون کریں اور کوئی بات نہ چھپائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ تھانہ یہاں سے دور ہے۔ میں ایک دن کی مسافت کر کے یہاں پہنچ سکتا ہوں اور بدماش اور فسادی لوگوں کا حشر خراب کر دوں گا۔ میری اس اعلان سے ڈیرہ گنجا پر ایسا دبدبہ بیٹھا کہ لوگ سیدھے ہو گئے اور از خود تعاون کرنے لگے۔ اب لوگ آ کر دایا روشی، عمرہ اور بھاگ بھری کو لعنت ملامت کرنے لگے تھے۔ میں نے ان کے بیان لیے۔ سب سے پہلے میں نے دایا روشی بی بی کا بیان لیا۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ باقاعدہ دایا کا کام کرتی ہے۔ اس نے خوشاب کے سرکاری اسپتال سے اس کام کی ٹریننگ لے رکھی ہے۔ اس نے اسپتال سے کلوروفارم چوری کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ جب کبھی زچگی کے دوران سچا کو تکلیف زیادہ ہوتی تو وہ ذرا سی کلوروفارم سنگھا دیتی، جس سے عورت کو سہولت ہو جاتی۔ میں لالچ میں آ گئی تھی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ عمرہ اور بھاگ بھری کے کہنے پر میں نے نورا بی بی کو زیادہ کلوروفارم سنگھا دی۔ نورا کی بے ہوشی کو ہم نے موت سمجھا۔ گاؤں کے کسی بھی فرد نے نبض چیک نہ کی۔ ویسے بھی ہم نے سب کو یقین دلا دیا تھا کہ نورا مر گئی ہے۔ تم نے بچے کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ سچ پوچھیں تو مجھے اللہ کا خوف آ گیا تھا، روشی نے کہا۔ میں نے بچے کو بھڑولے میں ڈال دیا۔ میں نے شہادت ایکٹ کے تحت زیر دفعہ 27 روشی کی نشاندہی پر کلوروفارم کی شیشی برآمد کر لی اور گواہوں سے دستخط کرا لیے۔ عمرہ اور بھاگ بھری کی پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو وہ خوف سے کانپ رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ کہنے کے بجائے رونا شروع کر دیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کے بیان لیے۔ دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور پشیمانی ظاہر کرنے لگی۔ اس کے بعد میں نے رانجھا، دتو اور رمزو کو تفتیش کی چکی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ مرد تھے اور ان سے کچھ اگلوانا آسان نہیں تھا۔ عورتوں نے تو فوراً اقبالی بیان دے دیے تھے۔ رات خاصی ہو چکی تھی، لہٰذا میں تمام ملزمان کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ صبح تمام ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے خوشاب مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دیا۔
شام تک ملزمان کو مجسٹریٹ کے پاس لے جانے والے کانسٹیبل ملزموں کو لے کر آ گئے۔ مجسٹریٹ نے 8 دن کا ریمانڈ دے دیا تھا۔ عورتوں سے مزید پوچھ گچھ اور ان کے ریمانڈ کی ضرورت نہ تھی، اس لیے ان کو دوسرے روز جوڈیشنل ریمانڈ پر خوشاب جیل بھیج دیا۔ میں نے برآمد ہونے والی کلورو فارم کیمیکل ایگزامینر کے پاس معائنے کے لیے بھجوا دی تھی۔ اس کے متعلق رپورٹ آئی کہ یہ کلورو فارم انہائیڈریٹڈ ہے، جو بے ہوشی کرنے کے کام آتی ہے، لیکن زیادہ مقدار میں دی جائے تو موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں نے بخشو کے لاپتہ بیٹے گل مواز کی پراسرار گمشدگی کے متعلق تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی گمشدگی کو 2 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہوگا۔ میں نے رانجھا، دتو اور رمزو سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے باری باری تینوں سے تفتیش شروع کر دی، لیکن وہ تینوں بڑے ڈھیر ثابت ہوئے۔ ان میں سے کسی نے بھی اس بات کا اقرار نہ کیا کہ گل مواز کو غائب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ میں نے اپنے تمام تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں بڑے چکر دیے، لیکن اپنے کام کی کوئی بات ان کے منہ سے نہ اگلوا سکا۔ ابھی ان کے 2 بھائی تاجا اور مانی بھی لاپتہ تھے۔ وہ پولیس کے خوف سے کہیں چھپ گئے تھے۔ میں نے ان کی تلاش کے لیے مخبر چھوڑ رکھے تھے، مگر ابھی تک کہیں بھی ان کی موجودگی کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں عام طور پر تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ جس سے میں تفتیش کر رہا ہوں وہی مجرم ہے اور جھوٹ بول کر چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں 3rd ڈگری استعمال کرنا ضروری سمجھتا۔ رانجھا، دتو اور رمزو کے متعلق بھی مجھے یقین تھا کہ گل مواز کو غائب کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے، اس لیے میں نے ان کی طبیعت صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ ان تینوں پر الگ الگ خاصا تشدد کیا گیا اور ان کی چیخیں گونجتی رہیں۔ تشدد کے بعد میں نے پھر ان سے پوچھ گچھ کی، لیکن وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ ان تینوں بھائیوں میں رانجھا سب سے بڑا تھا اور سب سے ہوشیار لگتا تھا اور بڑے اعتماد سے بات کرتا تھا۔ آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ رانجھا نے کہا۔ اس کی گمشدگی کی کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم لوگ اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، اسی چکر میں تمہاری بہنوں نے نورا اور اس کے بچے کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو ناکام رہی۔ سیدھی سی بات ہے کہ گل مواز کے بعد اس کا بچہ بھی نہ رہتا تو بخشو کے مرنے کے بعد ساری جائیداد تم لوگوں کو ملنی تھی۔ آپ نے ایک اور امکان پر غور نہیں کیا، رانجھا نے کہا۔ اس کے غائب ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ گل مواز بڑا خوبصورت جوان تھا، رانجھا نے کہا۔ اکثر لڑکیاں اسے دوستی کی خواہش مند رہتی تھیں اور اس کو بھی لڑکیوں سے دوستیاں لگانے کا شوق تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی لڑکی کے چکر میں مارا گیا ہو۔ میں نے اس پہلو پر سوچا تو مجھے اس کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ اس سے پہلے میرا ذہن صرف رانجھا وغیرہ پر اٹکا ہوا تھا، اب میں نے دوسرے پہلوؤں پر بھی سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے رانجھا کو حوالات میں بھیج دیا اور خود اس پہلو پر غور کرنے لگا کہ کوئی دوسرا بھی گل مواز کو قتل یا غائب کر سکتا ہے۔ سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ بخشو نے کہا تھا کہ جس دن اس کا بیٹا لاپتہ ہوا تھا اس دن وہ گھر سے اونٹ خریدنے کے لیے نکلا تھا اور اس کے پاس اچھی خاصی رقم تھی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اس کی بھنک کسی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے شخص کو مل گئی ہو اور اس نے موقع پا کر گل مواز کو قتل کر کے کہیں دبا دیا ہو اور رقم نکال لی ہو۔ میں نے اس پہلو پر بھی تفتیش کے دائرے کو پھیلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس علاقے کے جرائم پیشہ لوگوں کو تھانے بلا کر پوچھ گچھ کی جائے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ اس علاقے یعنی ڈیرہ گنجا اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے تمام جرائم پیشہ آدمیوں کو میرے پاس لے آئے۔ یاد رہے کہ میں یہ تفتیش تھانے میں بیٹھ کر نہیں بلکہ ڈیرہ گنجا میں کر رہا تھا۔ بخشو نے اپنی بیٹھک میرے لیے مخصوص کر دی تھی۔ اس دوران میں تھانے میں بوقت ضرورت چلا جاتا تھا۔ 2-3 گھنٹوں بعد ASI 3 آدمیوں کو لے کر میرے پاس آیا۔ پتہ لگا کہ اس علاقے کے گنڈے بدماش ہیں اور موقع ملنے پر چھوٹا موٹا جرم بھی کر گزرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھ گچھ کی اور انہیں ڈرایا کہ ان میں سے جس نے بھی یہ واردات کی ہے بک دے، ورنہ میں بہت برا سلوک کروں گا۔ تینوں قسمیں کھانے لگے کہ یہ ان کی حرکت نہیں ہے
اور کسی کو قتل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ شرافت سے پیش آنے کا قائل نہیں تھا۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ ان کو لے جائے اور خوب رگڑا دے۔ ASI انہیں لے کر باہر ویرانے میں چلا گیا۔ 3 کانسٹیبل اس کے ساتھ تھے۔ تقریباً 20-25 منٹ بعد ASI ان تینوں کو واپس لے کر آ گیا۔ ان کی حالت بہت بری ہو رہی تھی اور سر منہ پر ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ میرا ASI رشید الدین قریشی بڑا صحت مند آدمی تھا اور اسے تشدد کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اس نے تھوڑی سی دیر میں ہی تینوں کا برا حشر کر دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اقرار کر لیں کہ گل مواز کو ان میں سے کسی ایک نے غائب کیا ہے۔ اگر اب بھی نہ مانیں گے تو اس سے بھی برا حشر کر دوں گا۔ آپ کو اختیار ہے مائی باپ، ان میں سے ایک نے کہا۔ آپ بے شک ہمیں جان سے مار دیں لیکن ہم کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم چھوٹے موٹے جرائم کر لیتے ہیں لیکن قتل یا راہزنی جیسا بڑا جرم ہم میں سے کوئی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دوسرے 2 آدمیوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی۔ میں نے اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ لگایا کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے۔ جرائم پیشہ لوگوں کا جھوٹ بولنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور وہ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ مجھے ان سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور جانے دیا اور کہا کہ وہ اپنے طور پر ان واردات کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ تفتیش 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھی۔ میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ اب میرا دھیان پھر رانجھا کی اس بات میں اٹک گیا تھا کہ گل مواز عورتوں سے دوستیاں لگانے کا شوقین تھا اور ہو سکتا ہے اسی چکر میں مارا گیا ہو۔ میں نے اس پہلو سے بھی کام کرنے کا فیصلہ کیا اور ASI رشید الدین کو سمجھایا کہ وہ ڈیرہ گنجا میں گھوم پھر کر گل مواز کے متعلق معلومات حاصل کرے اور یہ معلوم کرے کہ اس کی کسی لڑکی کے ساتھ در پردہ دوستی تھی۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ رشید الدین تجربہ کار ASI تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کس قسم کی معلومات چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں کل تک میرے مطلب کی معلومات حاصل کر کے لے آئے گا۔ ASI چلا گیا اور میں اس کیس کے تانے بانے میں الجھ گیا۔ میں نے لاپتہ گل مواز کے متعلق جو اشتہار جاری کیا تھا اس کے جواب میں ابھی تک کسی علاقے سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے مخبر چھوڑ رکھے تھے جو گل مواز کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ شام ہو رہی تھی اس لیے میں نے باقی کارروائی اگلے دن پر چھوڑ دی۔ دوسرے دن کا سورج حسب معمول آگ برساتا ہوا طلوع ہوا۔ تیز دھوپ سے ریت تپنے لگی اور دن کے آغاز میں ہی گرمی نے زور پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI رشید الدین میرے پاس آ گیا۔ وہ میری مطلوبہ معلومات لے آیا تھا۔ اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس نے میرے لیے تفتیش کا ایک رخ متعین کر دیا۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق گل مواز کے متعلق رانجھا نے جو کچھ بتایا وہ غلط نکلا۔ گل مواز کے ہمسایوں اور دوستوں وغیرہ نے بتایا کہ وہ ایک شریف آدمی تھا اور دوسروں کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھتا تھا۔ اس کے متعلق یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے کبھی کسی عورت کے ساتھ دوستی نہیں کی۔ اس کی شادی بھی اس کے والدین کی پسند سے ہوئی تھی۔ یہ رپورٹ سن کر مجھے محسوس ہوا کہ رانجھا نے تفتیش سے بھٹکانے کے لیے مجھے غلط رخ پر ڈالا تھا۔ مجھے اس کی مکاری پر بڑا غصہ آیا اور میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ رانجھا کو میرے پاس لے آئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اصل ملزم رانجھا اور اس کے بھائی ہیں۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ میں غصے سے ٹہلنے لگا۔ میں ٹہل رہا تھا کہ میرا ایک مخبر آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک غریب آدمی تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے جو بات مجھے سنائی اسے سن کر مجھے یوں لگا کہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے میں مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ اس اندھیرے میں یوں لگا جیسے روشنی چمک اٹھی ہو۔ اس مخبر نے بتایا کہ یہ شخص موزہ گروڈ کا رہنے والا ہے جو دریائے جہلم کے کنارے ہے۔ یہ بھنگ پینے کا شوقین ہے اور وہاں ایک قبرستان میں ملنگ کے پاس جا کر روزانہ بھنگ پیتا ہے۔ وہاں چند اور بھی بھنگ پینے کے شوقین آ جاتے ہیں۔ ملنگ نے قبرستان کے اندر ہی ایک جھگی بنا رکھی تھی اور دن رات وہیں رہتا تھا۔ اس کا کام قبروں کی حفاظت کرنا تھا۔ اس کے علاوہ وہ گورکن بھی تھا۔ یہ ملنگ ہر وقت
لال رنگ کا لمبا سا لبادہ پہنے رہتا تھا اور لوگوں میں لال بابا کے نام سے مشہور تھا۔ ایک روز ملنگ نے بھنگ کے نشے میں بتایا کہ کچھ دن پہلے رات کو یہاں کچھ لوگوں نے ایک جگہ گڑھا کھود کر ایک لاش دبائی تھی اور مٹی ڈال کر چلے گئے تھے۔ ملنگ انہیں پہچان نہ سکا تھا۔ یہ آدمی جو میرے مخبر کے ساتھ تھا ایک سرکاری محکمے میں چپڑاسی تھا اور معمولی پڑھا لکھا تھا۔ اس کو اشتہار کے ذریعے معلوم ہوا کہ 2 ماہ سے ایک آدمی لاپتہ ہے جس کے متعلق شبہ ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس آدمی کو ملنگ والی بات یاد آ گئی اور اس نے اپنے دوست سے اس کا ذکر کیا۔ وہ یہ باتیں ایک دکان پر کھڑے ہو کر رہے تھے جہاں میرا مخبر بھی کھڑا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ میرے مخبر کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی۔ وہ اس آدمی سے ملا اور معلومات لے کر اسے میرے پاس لے آیا۔ میں نے اس آدمی سے اپنے مطلب کی باتیں پوچھیں۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ قبرستان میں دفن کی جانے والی لاش گل مواز کی ہی ہے۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ ملنگ کو بلا کر اس سے مزید پوچھ گچھ کروں۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہونے والی باتیں کسی کو نہ بتائے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے جائے اور موزہ گروڈ کے قبرستان میں ایک ملنگ لال بابا کو میرے پاس لے آئے۔ میں نے اسے یہ بھی سمجھایا کہ اسے پیار محبت سے لے کر آئے۔ ASI اسی وقت چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ASI ملنگ کو لے کر آ گیا۔ یہ ایک صحت مند آدمی تھا جس کے لمبے لمبے بال اس کے شانوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کی داڑھی بے ترتیب سے بڑھی ہوئی تھی اور مونچھیں بل کھاتی ہوئی داڑھی میں گم ہو گئی تھیں۔ بھنگ کے نشے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے گلے میں موٹے موٹے منکوں کے ہار تھے اور ہاتھوں میں بہت سی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا پکڑ رکھا تھا جس پر مختلف رنگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ایک نعرہ لگایا، علی حیدر، تھانے دار بادشادی خیر۔ میں نے اس سے لاش کو قبرستان میں دبانے والی بات پوچھی تو اس نے تفصیل سے بتایا کہ آج سے 2 ماہ پہلے کچھ لوگوں نے رات کے وقت وہاں لاش دبائی تھی، لیکن ملنگ انہیں دیکھ نہ سکا تھا۔ اس نے انہیں للکارا بھی تھا لیکن وہ بھاگ گئے تھے۔ ملنگ نے وہاں جا کر دیکھا جہاں وہ لوگ کھڑے تھے۔ وہاں تازہ کھدی ہوئی مٹی نظر آ رہی تھی۔ ملنگ خود گورکن تھا، اس لیے اس نے بلا جھجک وہاں سے مٹی نکالنا شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا شاید یہ ڈاکو تھے اور لوٹ کا مال وہاں چھپانے آئے تھے۔ تھوڑی گہرائی میں جا کر اسے محسوس ہوا کہ مٹی میں کوئی انسانی جسم ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی جھگی میں گیا اور لالٹین لے آیا۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ گڑھے میں ایک جوان آدمی کی لاش پڑی ہے جس کے سارے کپڑے خون سے لتھڑے ہوئے تھے اور چہرہ بھی خون آلودہ تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی جلدی مٹی گڑھے میں ڈالی اور زمین کی سطح برابر کر دی۔ وہ ڈر گیا تھا کہ اس قتل میں وہ نہ پھنس جائے۔ تم اس جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ میں نے ملنگ سے پوچھا۔ ہاں تھانے دار جی، ملنگ نے کہا۔ وہ جگہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے اس ملنگ کے ساتھ مل کر ایک ڈرامہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملنگ نے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو پہچان نہیں سکا تھا۔ اگر میں وہاں سے خود لاش برآمد کر لیتا اور بعد میں رانجھا اور اس کے بھائیوں سے اقبال جرم کرنے کے لیے کہتا تو انہوں نے صاف انکار کر دینا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود وہاں سے لاش برآمد کرائیں، اس لیے میں نے ملنگ کو اس کا کردار اچھی طرح سمجھایا اور اسے انعام کا لالچ بھی دیا۔ اس نے اپنا سبق بڑی اچھی طرح یاد کر لیا۔ یہ ضروری نہ تھا کہ گروڈ کے قبرستان میں گل مواز کی لاش ہی دفن ہوتی، وہ کسی اور کی لاش بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے داؤ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ملنگ کو شربت پلوایا اور اسے ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا اور اسے سمجھا دیا کہ اسے کب اندر آنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ملزمان رانجھا، رمزو اور دتو کو اپنے پاس بلا کر ان سے تفتیش شروع کر دی۔ انہوں نے پہلے کی طرح جرم سے انکار کر دیا۔ خود اقبال جرم کر لو گے تو فائدے میں رہو گے، میں نے ملزموں سے کہا۔ میرے پاس مکمل ثبوت اور موقع کا گواہ بھی ہے۔ اس نے تمہیں اپنی آنکھوں سے گل مواز کی لاش دفن کرتے دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ان تینوں کے چہروں پر نظریں گاڑے رکھیں۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ میری بات سن کر وہ ذرا سے چونکے، لیکن پھر اپنے تاثرات پر کنٹرول کر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا ہوا میں چھوڑا ہوا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے۔ میں نے رانجھا کو گریبان سے پکڑ کر الگ کر لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ وہ گھبرا گیا۔
گروڈ کے قبرستان میں کس کو دبایا تھا؟ میں نے دھیمی مگر قہر زدہ آواز میں پوچھا۔ میں نے آواز اتنی دھیمی رکھی کہ دتو اور رمزو نہ سن سکیں۔ میں نے دیکھا میری بات سن کر ایک دم رانجھا کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسی وقت میں نے ملنگ کو طے شدہ اشارہ دے دیا۔ میرا اشارہ پاتے ہی ملنگ نعرے مارتا ہوا اندر آ گیا اور رانجھا کے ارد گرد ناچنے لگا۔ اس نے ناچتے ناچتے رک کر اپنا موٹا سا ڈنڈا رانجھا کی طرف کیا۔ آخر پکڑے گئے نا؟ ملنگ نے لال انگارہ آنکھوں سے گھور کر رانجھے سے کہا۔ کب تک بھاگو گے؟ یہ کہہ کر ملنگ پھر اچھل کود کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں پہنے کڑے اور گلے میں منکوں کے ہار وغیرہ مل کر چھنکنے لگے اور ایک عجیب سا سما بن گیا۔ رانجھا کوئی پختہ کار مجرم نہیں تھا، اس لیے اس کی حالت ایسی بری ہو گئی کہ جیسے اب گرا کہ تب گرا۔ میں نے ملنگ کو روکا نہیں۔ میں نے دتو اور رمزو کی طرف دیکھا تو وہ بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کو علم ہو گیا تھا کہ اب ان کا بھید کھل چکا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تھانے دار جی، رانجھا نے تقریباً روتے ہوئے کہا، اس کو روک دیں۔ یہ کہہ کر رانجھا اپنا سر پکڑ کر زمین پر یوں بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ میں نے ملنگ کو ہاتھ کے اشارے سے رکنے کو کہا۔ ملنگ نے اچھل کود بند کر دی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے رانجھا کو دیکھا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں نے پانی منگوا کر اس کو پلایا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ میں نے اس سے کہا کہ اب وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے یوں سر جھکا لیا جیسے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہو۔ میں نے تینوں کو اس طرح گھیرا تھا کہ وہ لاش والی جگہ کی نشاندہی کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ میں نے اسی وقت برآمدگی کی کارروائی کے لیے تیاری کر لی اور نمبردار غلام محمد کے علاوہ ایک اور معزز شخص کو ساتھ لیا۔ میں نے گل مواز کے باپ بخشو کو شناخت کے لیے ساتھ لے لیا۔ نمبردار نے قبر کھودنے کے لیے 2 آدمیوں کو بلانا چاہا تو ملنگ لال بابا نے کہا کہ یہ کام وہ خود کر لے گا۔ ہم لوگوں نے یہ قافلہ گروڈ کے قبرستان میں پہنچ گیا۔ قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو میں نے رانجھا، دتو اور رمزو کو آگے کر دیا کہ وہ نشاندہی کریں۔ وہ آگے آگے چل پڑے اور مختلف جگہ سے مڑتے ہوئے ایک پختہ قبر کے قریب رک گئے۔ اس پختہ قبر کے بائیں طرف کچھ جگہ بالکل ہموار تھی۔ رانجھا نے ہاتھ کے اشارے سے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے گل مواز کی لاش کو یہاں دبایا تھا۔ اتنی دیر میں ملنگ اپنی جھگی سے کدال لے آیا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو اس نے رانجھا کی بتائی ہوئی جگہ پر کھدائی شروع کر دی۔ جب گڑھا تھوڑا گہرا ہو گیا تو میں نے ملنگ سے کہا کہ وہ ذرا احتیاط سے مٹی نکالے۔ تھوڑی سی مزید کھدائی کے بعد لاش کے آثار نظر آنے لگے۔ لاش کے کپڑے پہلے نظر آئے۔ اتنی سخت بدبو آ رہی تھی کہ وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ یہ ملنگ کا ہی حوصلہ تھا کہ وہ گڑھے میں کھڑا ہو کر لاش کے ارد گرد سے مٹی نکال رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گلی سڑی لاش پوری طرح سامنے آ گئی۔ لاش کے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا اور اس کے دائیں بازو میں ایک لوہے کا کڑا تھا۔ لاش کے گلے میں کوڑیوں کا ایک ہار تھا۔ اس قسم کے ہار اس علاقے کے لوگ جسمانی دردوں سے بچنے کے لیے بطور گھٹ استعمال کرتے تھے۔ شیخ قدآور نوجوان کی لاش تھی۔ میں نے مقتول کے باپ بخشو کو آگے بلایا اور اسے شناخت کے لیے کہا۔ بوڑھے باپ کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ وہ جب چلا تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی گر پڑے گا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو ظالموں نے مار دیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی لاش آنکھوں کے سامنے آنے والی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا تو اس نے بخشو کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا۔ میں نے لاش سے اترنے والی اشیاء، تعویذ، لوہے کا کڑا اور کوڑیوں کا ہار گڑھے کے باہر زمین پر رکھوا دیا۔ بوڑھا باپ کبھی لاش کو دیکھتا، کبھی ان اشیاء کی طرف۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا یا حقیقت سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے اللہ سے خاموش شکوہ کر رہا ہو۔ یک لخت وہ پھٹ پڑا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ اس کا رونا اس بات کی تصدیق تھی کہ لاش اس کی گمشدہ بیٹے گل مواز ہی کی ہے۔ میں نے لاش کی برآمدگی کے متعلق کاغذی کارروائی کی۔ اس کے بعد میں نے گواہوں کے دستخط کرائے۔ ملزموں کو پہلے ہی ہتکڑیاں لگ چکی تھیں۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا بندوبست کیا اور ملزموں کو لے کر واپس آ گیا۔ میں نے ملزموں سے بیان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے میں نے رانجھا کا بیان لیا
جو ان میں سب سے بڑا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ بھی آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ گلمواز اور رانجھا کے باپ آپس میں بھائی تھے۔ گلمواز کا باپ چھوٹا تھا اور رانجھا وغیرہ کا باپ بڑا تھا۔ بڑے بھائی کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ چھوٹے بھائی بخشو کی ایک ہی اولاد تھی۔ رانجھا وغیرہ کا باپ 2 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ ان کا باپ بڑا فضول خرچ عیاش آدمی تھا۔ اس نے اپنے حصے کی زیادہ تر زمین جائیداد الیلے تللوں میں اڑا دی تھی۔ اب اس کی نظر چھوٹے بھائی بخشو کی جائیداد پر لگی ہوئی تھی، جس کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا جو اس کی جائیداد کا وارث تھا۔ رانجھا کے باپ نے کئی مرتبہ بیٹوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کی تھیں کہ اگر بخشو کا بیٹا نہ پیدا ہوتا تو کسی طرح اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے۔ یہ بات رانجھا اور اس کے بھائیوں کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے بہانوں سے اپنے چچا کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا۔ بخشو امن پسند آدمی تھا۔ اس نے تھوڑی سی زمین کی پرواہ نہ کی اور چپ رہا۔ اس سے ان بھائیوں کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے۔ اب انہوں نے گلمواز کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں انہوں نے سوچ سمجھ کر گلمواز کے ساتھ دوستی پیدا کر لی۔ اب وہ موقع کی طاق میں رہنے لگے۔ ایک روز انہیں پتہ چلا کہ گلمواز اپنی ضرورت کے لیے کچھ اونٹ خریدنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے پاس اچھی خاصی رقم ہوگی۔ ان بھائیوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس موقع پر گلمواز کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ان کو پتا تھا کہ گلمواز کس راستے سے اونٹ خریدنے کے لیے جائے گا۔ وہ ویران علاقہ تھا۔ مغرب کے بعد ہر طرف اندھیرا اور ویرانی چھا جاتی تھی۔ انہوں نے قصبہ گروڈ سے کچھ پہلے ایک ویران جگہ پر گلمواز کو پکڑ لیا۔ ان کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ رانجھے نے پہلا وار کیا۔ وہ لڑکھڑایا تو دوسرے بھائیوں نے اس کی گردن اور کندھوں پر کلہاڑیوں کی بارش شروع کر دی۔ اتنے زیادہ کاری زخموں کی وجہ سے گلمواز فوراً ہی گر پڑا اور لمحوں میں مر گیا۔ رانجھے نے اس کی جیب سے رقم نکال لی اور پھر مل کر اس کی لاش اٹھا کر قبرستان میں لے آئے۔ اندھیرے میں انہوں نے کلہاڑیوں سے گڑھا کھودا اور لاش اس میں ڈال کر مٹی ڈال دی۔ اسی اثناء میں قبرستان کے گورکن ملنگ نے ان کو للکارا، مگر وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد کے واقعات میں پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ میں ملزموں کو لے کر چائے واردات پر گیا۔ وہ جگہ دیکھی جہاں انہوں نے گلمواز کو قتل کیا تھا۔ اب وہاں کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی جس سے علم ہوتا کہ یہاں ایک انسان قتل ہوا ہے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس بات کو 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دوران کئی مرتبہ بارش ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے مجھے خون آلود مٹی بھی نہ مل سکی۔ اس دوران پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ سر پر اور گردن اور کندھوں پر کلہاڑیوں یا کسی تیز دھار آلے کے زخم موت کا باعث بنے ہیں۔ میں نے یہ رپورٹ اپنی کاغذی کارروائی کے ساتھ رکھ لی اور لاش بخشو کے حوالے کر دی۔ میں بعد میں خود بھی اس کے گھر افسوس اور فاتح خوانی کے لیے گیا تھا۔ رانجھا کے بعد میں نے باری باری رمزو اور دتو کے بیان بھی لیے جو رانجھے کے بیان کی تصدیق کرتے تھے۔ ان بیانات سے یہ بھی پتہ چلا کہ مفرور ہو جانے والے 2 بھائی تاجا اور مانی بھی ان کے ساتھ اس واردات میں شامل تھے اور وہ فلاں گاؤں سے مل سکتے ہیں۔ وہاں ان کا ایک دوست رہتا ہے۔ میں نے ایسے رشید الدین کو کہا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر جائے اور فلاں گاؤں میں فلاں شخص کے گھر سے تاجا اور مانی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ میں نے ASI اور کانسٹیبلوں سے یہ بھی کہا کہ وہ وردی میں نہ جائیں بلکہ سادہ کپڑوں میں جائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو پولیس کی آمد کی خبر نہ ہو سکے گی۔ شام تک ASI ان دونوں کو بھی گرفتار کر کے لے آیا۔ میں نے ان سے بھی اقبالی بیان لیا اور یہ بیان دوسرے بھائیوں کے بیان سے ملتا جلتا تھا، اس لیے الگ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کو ساتھ لے جا کر چائے واردات اور اس گھڑے کی بھی نشاندہی کرائی جہاں انہوں نے لاش چھپائی تھی۔ اس کے بعد میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا اور چالان تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ موقع کے گواہ کے طور پہ میں نے ملنگ کو پیش کیا جس نے بڑی ذہانت سے اپنا بیان دیا۔ یہ مقدمہ 3-4 ہفتوں تک چلتا رہا۔ ان دنوں اس مقدمے کی بڑی شہرت ہوئی تھی۔ جج نے 5 بھائیوں کو موت کی سزا سنا دی تھی۔ اپیل میں ان کے وکیل نے کچھ ایسے دلائل پیش کیے تھے جس کی وجہ سے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔
راجا وغیرہ کی بہنوں بھاگ بھری اور عمرہ کو عادی مجرم نہ ہونے کی وجہ سے ارادہ قتل پر 3 سال قید کی سزا دی گئی، جو اپیل میں بھی برقرار رہی۔ کہانی تو یہاں ختم ہو گئی۔ یہاں میں ایک دلچسپ بات سنانا چاہتا ہوں۔ مقتول گل مواز کا بچہ جو بھڑولے میں ڈال دیا گیا اور قتل ہونے سے بچ گیا تھا، اس کا نام اس کے دادا بخشو نے فتح خان رکھا۔ قتل کے اس واقعے کے 25 یا 26 سال بعد غالباً 1976 کا واقعہ ہے کہ میں FIA کا چارج لینے میٹھا ٹوانا گیا۔ ان دنوں ضلع سرگودا پنڈی FIA کے ماتحت ہوتا تھا۔ میں یہاں گزارے ہوئے تھانے داری کے عرصے کو یاد کر رہا تھا کہ مجھے گل مواز والا کیس یاد آ گیا۔ میں اپنے پرانے تھانے چلا گیا اور اپنا تعارف کرایا۔ میں نے تھانے دار کو یہ کیس سنا کر کہا کہ مقتول گل مواز کا بیٹا فتح خان تھا، وہ اب کہاں ہے؟ تھانے دار نے بتایا کہ وہ بہت بڑا زمیندار بن چکا ہے اور بڑا زبردست گبرو جوان ہے۔ اس نے اپنے تایا زادوں سے اپنی زمین واپس چھین لی تھی اور سب کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ تھانے دار نے یہ بھی بتایا کہ وہ اکثر تھانے میں آتا رہتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ وہ آپ سے ملنے کی بڑی خواہش رکھتا ہے۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ میں ضروری فرائض سے فارغ ہو کر پرسوں یہاں آؤں گا، وہ فتح خان کو بتا دے۔ میں اپنے سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر واپس آیا تو تھانے دار نے فتح خان کو میری آمد کی اطلاع کر دی۔ فتح خان ایک جلوس کی صورت میں مجھ سے ملنے آیا اور آتے ہی میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر ادب اور فرما برداری کا اظہار کیا۔ وہ اپنے باپ گل مواز کی طرح بڑا کڑیل جوان نکلا تھا۔ وہ میرے لیے ڈھیر سارے تحائف لایا تھا جو میں نے پیار کے ساتھ واپس کر دیے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ بھڑولے میں بچ جانے والا بچہ علاقے کا باروب اور گبرو جوان بن گیا تھا۔